اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نساء پارہ نمبر 4۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد لڑکے کا حصہ برابر ہے دو عورتوں لڑکیوں کے حصے کے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پھر اگر ہوں صرف لڑکیاں، فوق اثنتین، دو سے زائد، فَلَہُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَکَ، تو ان کے لیے 2/3 ہے جو میت نے چھوڑا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے نصف ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو، مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ، چھٹا حصہ ملے گا اس سے جو میت نے چھوڑا۔ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، بشرط کہ میت کی اولاد ہو۔ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر نہ ہو اس کی اولاد، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، تو اس کے وارث صرف ماں باپ ہیں۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اس کی ماں کا تیسرا حصہ ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، باقی سب باپ کا، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں، فَلِأُمِّهِ، تو ماں کے لیے السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ، چھٹا حصہ ہے اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد۔ یوصی بِهَا أَوْ دَیْنٍ، جو میت نے وصیت کی اور قرض ادا کرنے کے بعد، آباؤکم، تمہارے باپ، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم، تم نہیں جانتے ہو ان میں سے زیادہ قریب ہے، اقرب لکم نفعا، تمہیں نفع پہنچانے میں، فریضۃ من اللہ، یہ حصے مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں کو جاننے والا بڑا دانا ہے۔ وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ، اور تمہارے لیے نصف ہے جو وہ چھوڑ جائیں، ازواجکم، تمہاری بیویاں، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، بشرط کہ نہ ہو ان کی اولاد، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ہو ان کی اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ، تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس سے جو چھوڑ جائیں اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد، یوصینا بہا أَوْ دَیْنٍ، جو وہ کر کے جائیں وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم، اس سے جو تم چھوڑو، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، بشرط کہ نہ ہو تمہاری اولاد، لکم ولدن، تمہاری اولاد نہ ہو، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پھر اگر ہو تمہاری اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُم مِّن بَعْدِ وَصِیَّةٍ، تو ان کا 8واں حصہ ہے اس سے جو تم پیچھے چھوڑ جاؤ اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد، توصون بہا أَوْ دَیْنٍ، جو تم نے وصیت کی قرض ادا کرنے کے بعد۔ إِنْ كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ہو وہ شخص، یورث کلالۃ، جس کی میراث تقسیم کی جانے والی ہے، کلالہ ہو، أَوْ امرأۃ، وہ مرد ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، یا عورت ہو، أَوْ امرأۃ، یا مرد ہو، أَوْ امرأۃ، یا عورت ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کا بھائی یا بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کے لیے اس میں سے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ، اور اگر وہ بہن بھائی ایک سے زائد ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ، تو سب شریک ہیں، فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ، تہائی میں، یہ تقسیم وصیت پوری کرنے کے بعد جو کی گئی ہے، یوصى بها أَوْ دَیْنٍ، جو وصیت کی گئی ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد، غیر مضارِ وصیۃ، بشرط کہ اس سے نقصان نہ پہنچایا گیا ہو، من وصیۃ من اللہ، یہ نظام وراثت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑا بردبار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 کی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ وراثت کے احکام میں کافی تفصیل ہے
انہیں جب تک باقاعدہ کسی کے پاس بیٹھ کر مشق کے ذریعے حل نہ کیا جائے تب تک سمجھنا مشکل ہے۔ اس لیے انہیں سمجھنے کے لیے باقاعدہ کسی علم میراث کے عالم کے پاس بیٹھ کر سمجھیں۔ یہاں آیت مبارکہ کی تفسیر کچھ یہ ہے: ورثہ میں وراثت کا مال تقسیم کرنے کی صورتیں۔ نمبر 1، باپ کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں بیٹا بھی ہو تو باپ کو 1/6 ملے گا۔ اگر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں بیٹا نہ ہو بلکہ صرف بیٹی ہو تو باپ کو 6/1 ملے گا، اور بقیہ ورثہ کو دینے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو وہ باپ کو بطور عصبہ کے ملے گا۔ ماں شریک بائی کی 3 صورتیں ہیں۔ بائی اگر 1 ہو تو بائی کو 1/6 ملے گا۔ بائی اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، ہاں بائی ہو یا بہنیں، دونوں کو ملا کر 3/1 ملے گا۔ باپ، دادا، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی کے ہوتے ہوئے احیافی بائی محروم ہو جائے، اس طرح احیافی بہن کے بھی 3 احوال ہیں۔ شوہر کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر فوت ہونے والی اولاد ہے تو شوہر کو 4/1 ملے گا۔ اگر فوت ہونے کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو 2/1 ملے گا۔ بیوی کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر فوت ہونے والے کی اولاد ہے تو بیوی کو 8/1 ملے گا۔ اگر فوت ہونے والے کی اولاد نہیں تو بیوی کو 4/1 ملے گا۔ بیٹی کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر بیٹی 1 ہو تو 2/1 یعنی آدھا مال ملے گا۔ نمبر 2، اگر 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں تو ان کو 2/3 ملے گا۔ اگر بیٹیوں کے ساتھ بیٹا بھی ہو تو بیٹیاں عصبہ بن جائیں گی اور لڑکے کو لڑکی سے دگنا دیا جائے گا۔ ماں کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر میت کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی یا کسی قسم کے 2 بہن بھائی ہوں تو ماں کو کل مال کا 6/1 حصہ ملے گا۔ اگر میت کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی کوئی نہ ہو اور بہن بھائیوں میں سے 2 افراد ہوں، ہاں 1 ہو، تو ماں کو کل مال کا 3/1 ملے گا۔ نمبر 3، اگر میت نے بیوی اور ماں باپ یا شوہر اور ماں یا پیچھے چھوڑے ہوں تو بیوی یا شوہر کو اس کا حصہ دینے کے بعد مال باقی بچے اس کا 3/1 ماں کو دے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 2 اہم اصول: بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملتا ہے، اور جہاں بھائی عصبہ بنتے ہوں وہاں انہیں بہنوں سے دگنا ملتا ہے، اور کئی جگہ بہنیں بھی عصبہ بن جاتی ہیں اور اصحاب فرائض کو دینے کے بعد بقیہ مال لے لیتی ہیں۔ ایک اور اہم قاعدہ ہے کہ قریبی کے ہوتے ہوئے دور والا محروم ہو جاتا ہے، جیسے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا، باپ کے ہوتے ہوئے دادا، اور بھائی کے ہوتے ہوئے بھائی کی اولاد وغیرہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔